أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ولا أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ والنبی الکریم۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی بابرکت کلام سے میں نے قرآن الحکیم کی سورۃ الواقعہ جو قرآن مجید میں 56 نمبر پر ہے، اس کی آیت نمبر 57 تا 62 کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے جو میں آپ کے سامنے غور و فکر کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ اس میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انسان کو غور و فکر ہی کی دعوت دیتے ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ کچھ یوں ہے: ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے۔ یعنی آپ کو تو یہ بھی علم نہیں ہے کہ زندگی اور موت اس کی عطا ہے، اس کی نعمت ہے اور اس کی امانت ہے۔ یہ کب وہ دے اور کب واپس لے لے اور چھین لے، انسان اتنا بے بس ہے۔ یہ اپنی مرضی سے نہ اپنی اولاد لے سکتا ہے، یہ نہ اپنی مرضی سے اپنا کوئی کام سر انجام دے سکتا ہے۔ بعض لوگ شادی بیاہ کرنے کے بعد ساری عمر اولاد کو ترستے رہتے ہیں، حالانکہ وہ فزیکل بہت پہلوان قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ پنجابی کہندے نے کہ جنہاں دیاں یعنی کہ جن میں جان تک نہیں ہوتی، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتے ہیں، اور ان کے ماشاءاللہ 10 12 14 بچے میں نے دیکھے ہیں۔ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، جس کو چاہے نوازے۔ اسی طرح رزق کا وہی مالک، وہی خالق، وہی حافظ، وہی حفیظ، وہی رازق، سب کچھ وہی ہے۔ تو وہ خود کہہ رہا ہے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اس اگلی آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور ہم اس سے عاجز نہیں،
ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں. دیکھیں کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی شکل لے کے تو نہیں آتا، نہ اپنی مرضی سے کوئی اپنی شکل بنا سکتا ہے. اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے. اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ وما علینا الا البلاغ المبین. قرآن مجید کی یہ جو میں نے آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان میں واضح طور پہ اللہ تبارک و تعالی بندہ اپنے پیارے بندوں سے مخاطب ہے کہ آپ میری قرآن پاک کی آیات پر کیوں غور نہیں کرتے؟ میں نے جو آپ کو جو پیدا کیا ہے، اس پیدائش میں بھی آپ کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور اس کے بعد آپ کی پیدائش کے بعد آپ کی موت آپ جو ہم نے رکھی ہے، اور اس کا بھی علم میرے سوا، اللہ فرماتے ہیں میرے سوا کسی کو نہیں ہے. جس طرح پیدائش کا کسی کو علم نہیں ہے کہ کس طرح ہونی ہے، کب ہونی ہے، اسی طرح اس کی موت کا بھی اس کو کوئی خبر نہیں دی گئی کسی انسان، کسی بندہ بشر کو، کہ کب وہ اس کو پیدا کیا جانا ہے اور کس طرح پیدا کیا جانا ہے اور کہاں وہ پیدا ہوگا. اس کے ساتھ جو تیسری بات یہ بتائی ہے کہ ہم اس چیز پر قادر ہیں کہ ہم جب چاہیں، جس کی چاہیں، جس طرح کی شکلیں چاہیں بنا دیں، جس کو جس چاہیں جس شکل میں پیدا کریں. یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ قرآن پاک میں یہاں تک بھی ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم جو تھی وہ اتنی نافرمان تھی کہ اس کی شکلوں کو بندر بنا دیا. قوم ہی کو پوری کو بندر بنا دیا. وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. اس کی نافرمانی کی سزا دی، اور آج ہم میں وہ تمام نافرمانیاں موجود ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ رحمت العالمین بنا کے بھیجے گئے تھے، ان کے طفیل ہم بہت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب جو ہیں ان سے محفوظ و مامون ہیں. لیکن یہ مت سمجھیے کہ ہمارے کرتوتوں کی ہمیں سزا اور جزا نہیں ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنی حفظ و امان اور پناہ میں رکھے، اور ہماری غلطیوں کوتاہیوں گناہوں سے درگزر فرما کر ہمیں معاف فرما کر ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے. ہمارے عزیز و احباب، ہمارے ورثاء، ہمارے بزرگ جو اس دنیا سے، ہمارے دوست احباب جو اس دنیا سے پہلے رخصت ہو چکے، یا اللہ تو ان کی بخشش فرما دے، ان پہ خصوصی رحم فرما دے، اور جو حیات ہیں ان کو نیکی کی توفیق عطا فرما اور راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین، جن دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں اور بچوں نے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے دل کی نیک نیت دعائیں کرو قبول و منظور فرما. اور خاص طور سے میرے بھائی قمر اقبال صاحب جس مصیبت بھری بیماری میں مبتلا ہے، یا اللہ تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں. اے اللہ تو مسبب الاسباب ہے. اے اللہ تیرے سوا کوئی سننے والا نہیں. اے اللہ تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں. اے اللہ ہم تیرے آگے تیرے رسولوں کے واسطہ سے، تیری پاک کلام کی بابرکت آیات کے واسطہ سے سوال کرتے ہیں. یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، اور سب کی مصیبتیں، سب کی پریشانیاں، سب کے دکھ دور فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ العظیم. دعاؤں میں یاد رکھنے کی التجا ہے. خالد اقبال شاہین، فیصل آباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.